السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج معاشرت علوم کا نیا لیسن ہے جو سبق نمبر ہے 5 تہذیبوں کا آغاز۔ اس لیسن میں اس سبق میں ہم تہذیبوں کے بارے میں بات کریں گے کہ اس زمین پر جب انسان نے زندگی گزارنے کا جب آغاز کیا تو تب غاروں سے اور پتھروں سے نکل کر آہستہ آہستہ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگا تو ایک معاشرے، قصبے اور ایک علاقے کی تشکیل ہوئی۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے تہذیبوں کا آغاز ہوا۔ اس دنیا میں جو سب سے قدیم ترین تہذیبیں ہیں ان میں یونانی تہذیب، رومی تہذیب اور گندھارا تہذیب قابل ذکر ہے۔ یونانی تہذیب، جب اس دنیا میں لوگوں نے، انسانوں نے اکٹھے مل جل کر رہنا شروع کیا تو یونان میں سب سے پہلے تہذیب کا آغاز ہوا۔ 4000 سال قبل بحیرہ روم کے کنارے پر اس تہذیب کا آغاز ہوا۔ یونانی تہذیب سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں یونان کے علاقے، یونان سے اس کا آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی یورپ، ایشیا کے مختلف علاقے، یہ سارے علاقے یونانی تہذیب میں شامل ہیں۔ اس کے جو اہم شہر ہیں ان میں اسپارٹا، ایتھنز، اولمپیا اور تھیبس شامل ہے۔ یونانی تہذیب کے یہ جو اہم شہر جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے، ان سب شہروں کی اپنی حکومتیں، فوجیں اپنی تھیں اور یہ اپنا دفاع بھی خود کرتے تھے۔ ویسے تو یہ شہر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، لیکن اگر کوئی بیرونی طاقت جب ان پر حملہ کرتی تھی تو ان شہروں کی جو فوجیں ہیں وہ مل کر اس بیرونی طاقت پر حملہ آور ہوتی تھی اور اپنا دفاع کرتی تھیں۔ اسپارٹا کے جو شہری تھے زیادہ تر یہ جنگجو تھے اور یہ لڑنے جھگڑنے پر اور لڑ کر اپنی طاقت کے ذریعے اپنے کام کرنے پر یہ لوگ زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اسی طرح ایتھنز کے لوگ زیادہ تر فنون لطیفہ پر توجہ دیتے تھے اور پڑھنے پر زیادہ تر ان کی توجہ ہوتی تھی۔ اولمپیا وہ شہر ہے جس سے اولمپکس کا آغاز کیا گیا۔ آج کے موجودہ دور میں بھی اولمپکس گیم کھیلی جاتی ہیں اور ان کا آغاز اولمپیا شہر سے ہی ہوا تھا۔ یونانی تہذیب کے جو لوگ تھے یہ زیادہ تر دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا حکمران جو دیوتا تھا وہ زیوس کہلاتا تھا اور یہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ یونانی تہذیب کے لوگ تعلیم پر خاص توجہ دیتے تھے اور ان میں بہت عالم، سائنسدان اور فوجی ان میں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی قابلیت کے دم پر اپنا نام پوری دنیا میں منوایا۔ اسی طرح یہ لوگ ترقی کرنے کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ یونانی تہذیب کا جو اہم ترین رکن، جو ایک ان کا لباس تھا وہ چیٹن تھا۔ یہ لباس ایسا ہوتا تھا، یہ ایک مستطیل کپڑا، یہ ایک ٹرائنگل کپڑا ہوتا تھا جسے یہ جسم کے گرد لپیٹ لیتے تھے۔ یہاں ہم نے بات کی یونانی تہذیب کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے رومی تہذیب۔ دوسرے نمبر پر ایک بڑی تہذیب کا نام لیا جاتا ہے، یہ ہے رومی تہذیب۔ رومی تہذیب کے رومی جو افراد تھے، جو یہ قوم تھی، یہ بہت طاقتور، محنتی اور ذہین اور چالاک قوم تھی۔ یہ لوگ اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے تھے۔ اس تہذیب کا آغاز 753 قبل از مسیح روم سے ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں سے اس کا آغاز ہوا، لیکن طاقت کے ذریعے انہوں نے اپنی سلطنت کو وسعت دینا شروع کی اور اس کے پہلے بادشاہ کا نام رومولس تھا۔ رومولس بادشاہ تھا اور اس نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 146 قبل از مسیح یعنی یہ قائم ہونے کے کافی عرصے بعد انہوں نے یونان فتح کر لیا۔ طاقت کے دم پر اپنی سلطنت کو وسعت دیتے دیتے رومی تہذیب اتنا جا پھیلی کہ انہوں نے یونان بھی فتح کر لیا اور اس کے ارد گرد کے علاقے سب فتح کر لیے۔ یہ بہت محنتی اور ذہین قوم تھی۔ رومولس بادشاہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ 146 قبل از مسیح یونان فتح کیا گیا اور ارد گرد کے علاقے بھی فتح کر لیے گئے۔ یہ بھی رومی قوم اتنی طاقتور تھی کہ انہوں نے یونان کو بھی فتح کر لیا۔ یہ لوگ بہت زیادہ ذہین اور محنتی تھے۔ انہوں نے مختلف قسم کی عمارات، بڑی بڑی عمارات بنائی جن میں کئی منزلہ عمارتیں بھی شامل تھیں اور ان میں تماشا گاہیں اور بہت ساری ایسی عمارات شامل تھیں جن کو یہ اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جیسے یہ لوگ شوقین بھی تھے اور یہ لوگ کلوسیم ایک ایسی تماشا گاہ ہے جس میں اس وقت 50,000 لوگ سما سکتے تھے۔ یہ لوگ کمال کے انجینئر تھے اور معمار تھے۔ اسی طرح
انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں لباس۔ یہ لوگ لباس، رومی تہذیب کا جو لباس تھا وہ ٹیونک اور ٹوگا تھا۔ ٹیونک سلی ہوئی 2 اونی چادریں ہوتی تھیں اور اونی چادریں ہوتی تھی، اور ٹوگا ایک الگ سے چادر تھی جو جسم کے گرد لپیٹی جاتی تھی۔ یہ لوگ روحوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنی مدد کے لیے روحوں کو ہی پکارتے تھے۔ اسی طرح رومی تہذیب کے بعد جو تیسری بڑی تہذیب ہے اس دنیا کی وہ ہے گندھارا تہذیب۔ گندھارا تہذیب کے کون سے والے علاقے ہیں؟ یہ وہ علاقے ہیں جو موجودہ پاکستان میں بھی جیسے ٹیکسلا، پشاور ہے قائم ہے، اور دریائے سوات کی وادیاں یہ والے علاقے تھے، اور دریائے کابل کی وادیاں اس میں شامل تھیں۔ گندھارا تہذیب، گندھارا آرٹ میں بہت زیادہ جو فن تعمیر نظر آتا ہے وہ یونانی اور رومی تہذیب سے لیا گیا ہے۔ ان کا فن تعمیر، اس کی بہت زیادہ جھلک دکھائی دیتی ہے گندھارا آرٹ میں۔ گندھارا میں جب آہستہ آہستہ یہ تہذیب نے بھی ترقی کرنی شروع کی، اس کے بعد سکندر اعظم، یونانی ایک جنگجو تھا، یونان کا جنگجو تھا، سکندر اعظم جس نے اس علاقے کو، اس تہذیب کو کے علاقے جو تھے ان کو فتح کر لیا۔ اس علاقے پر، گندھارا تہذیب پر یہ کافی عرصہ ایرانیوں کے زیر اثر بھی رہا، لیکن بعد میں اس کو فتح کیا سکندر اعظم نے۔ اس جگہ پر، اس تہذیب میں لوگ جو مذہب تھا، ان کا مذہب تھا، ہندوستان میں زیادہ تر ہندو مت کو اپنایا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد اشوکا ایک حکمران تھا جو کہ بدھ مت تھا، اور اس نے سرکاری مذہب بدھ مت کو قرار دیا۔ اس نے اس مذہب کو پھیلانے کے لیے خانقاہیں یعنی اسٹوپا جو بنوائی، یہ ان کی مذہبی جگہیں تھیں جو اشوکا حکمران نے بنوائی بدھ مت کو پھیلانے کے لیے، اور بدھ مت کو پھیلانے کے لیے اس نے بہت دور دور تک بھی اس کے پیغامات پہنچانے کے لیے اس نے مذہبی رہنما بھجوائے، اور بدھ مت کے بانی گوتم بدھ تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی کو بھی ستانا نہیں چاہیے اور کسی کو کوئی بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے یہاں پر تہذیبوں کے بارے میں بات کی ہے کہ جو قدیم ترین تہذیبیں ہیں ان میں یونانی، رومی اور گندھارا تہذیب قابل ذکر ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں ان کے مشقی سوالات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، تہذیبوں کا آغاز۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یونانی تہذیب، یعنی کہ جو سب سے پہلے اس دنیا میں جس کا آغاز ہوا، یہ تہذیب پروان چڑھی بحیرہ روم کے کنارے۔ بت متوں کی عبادت گاہوں کو کہتے ہیں اسٹوپا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے زمانے کو سن عیسوی کہتے ہیں۔ میراتھن کی ابتدا یونان سے ہوئی۔ یونانی تہذیب آج سے تقریباً 4000 سال قبل بحیرہ روم کے کنارے پروان چڑھی۔ اسپارٹا کے لوگ اپنا زیادہ تر وقت جنگ کرنے اور لڑنے کے طریقوں پر صرف کرتے تھے۔ سکندر اعظم یونانی جنگجو تھا۔ روم کی بنیاد اس کے پہلے بادشاہ رومولس نے رکھی۔ کولوسیم روم میں قائم ایک بڑی تماشا گاہ تھی جس میں قریباً 50,000 لوگ سما سکتے تھے۔ بدھ مت کا آغاز بھارت کے شہر بنارس سے ہوا، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ بدھ مت کا آغاز بھارت کے شہر بنارس سے ہوا۔ مختصر سوالات۔ قدیم یونان کے 2 بڑے شہر کون سے تھے؟ دونوں شہر کیسے ایک دوسرے سے مختلف تھے؟ قدیم یونان کے 2 بڑے شہر ایتھنز اور اسپارٹا تھے۔ اسپارٹا کے شہری جنگجو تھے، جبکہ ایتھنز کے لوگ فنون لطیفہ، آرٹس پر اور تعلیم پر زیادہ تر توجہ دیتے تھے۔ اولمپک کھیلوں کا آغاز کب اور کہاں ہوا؟ اولمپک کھیلوں کا آغاز 776 قبل از مسیح میں یونان کے شہر اولمپیا میں ہوا، اس لیے ان کو اولمپکس کا نام دیا گیا۔ ہم نے ابھی لیکچر میں ان سب کی ڈیٹیل کو پڑھا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قدیم یونان اور روم میں لوگ لباس کیسا لباس پہنتے تھے؟ قدیم یونانیوں کا لباس چیٹن تھا، یہ مستطیل ایک ٹرائنگل کپڑا ہوتا تھا، جبکہ قدیم رومیوں کا لباس ٹیونک اور ٹوگا تھا۔ ٹیونک سلی ہوئی 2 اونی چادروں کو کہتے تھے، اور ٹوگا جسم کے گرد لپٹی ہوئی لمبی چادر کو کہتے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیلی سوالات کی طرف۔ رومی تعمیرات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ رومی قوم محنتی اور ذہین تھی۔ رومی اعلیٰ درجے کے انجینئر اور معمار یعنی کہ تعمیر کرنے والے تھے، بہترین عمارتیں
انہوں نے اپنی تعمیرات میں محرابوں اور گنبدوں کو شامل کیا، گھروں میں پانی پہنچانے کے لیے پکے نالے بنائے، وسیع و عریض یعنی کھلی عمارتیں تعمیر کی۔ ان میں تماشا گاہیں جیسے کولوسیم قابل ذکر ہے، غسل خانے اور کئی منزلہ رہائشی عمارات شامل تھی۔ گندھارا کے لوگوں کا مذہب کیا تھا؟ اس مذہب کا آغاز کیسے ہوا؟ گندھارا تہذیب کے لوگوں کا سرکاری مذہب بدھ مت تھا۔ بدھ مت 1000 سال تک اس خطے میں پھیلتا رہا۔ حکمران اشوکا نے بدھ مت کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے بدھوں کی خانقاہیں یعنی اسٹوپا بنوائیں۔ ایشیا میں اس مذہب کو پھیلانے کے لیے مذہبی رہنما بھجوائے۔ اس نے بدھ مت کے پیغامات گزرگاہوں یعنی راستوں، میناروں اور پہاڑوں پر کندہ کروائے۔ اس کے دور میں بدھ مت دور دور تک پھیل گیا۔ شکریہ۔